بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ آیات سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو کبھی زائل ہونے والی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی نے آپ کی موجودگی میں لبید ابن ربیعہ کا یہ شعر پڑھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ انہوں نے دنیا کی نعمتوں کے پیش نظر یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے، اور ہر نعمت جو ہے وہ زوال پذیر ہونے والی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا الا نعیم الجنہ، سوائے جنت کی نعمتوں کے۔ جس طرح جنت دائمی اور ابدی ہے، اسی طرح جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی وہ چھینی نہیں جائیں گی، کبھی سلب نہیں کی جائیں گی، اور کبھی جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور نہ ہی جنتی وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو انعام تیار کیا ہے، اس کی مختلف جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر جاری تھا، کیونکہ جنت ایک چیز ہی ایسی ہے جس کا آگے جا کر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اس کا تصور و خیال ہی اس دنیا کے اندر محال ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ انعام تیار کیے ہیں، وہ نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جن نعمتوں کا ذکر کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں، اور کسی دل میں ایسی نعمتوں کا خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ جنت کی نعمت جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہے، جنتیوں کے لیے، اللہ نے کیسے بنائی ہے؟ ما بناؤہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، ولبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، درمیان میں جو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ استعمال کیا گیا ہے وہ کستوری ہے، وہ زعفران ہے، اور نیچے جو زمین مٹی ہے وہ کستوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کی نعمتوں میں سے چند نعمتوں کا ذکر پہلے کیا، اور آج اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنتی جنت میں چلے گئے، پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جنت میں جا کر وہ سونے اور چاندی کے تاروں پہ بنے ہوئے تخت پوشوں پر یا پلنگوں پر گاؤ تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خدام اور خدمت گار مقرر ہوں گے جو ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اس بات کا ذکر کیا
کہ وہ گھنے سائے اور ان میں پھلوں کے خوشے جھک جھک کر جنتیوں کے پاس آئیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر پھرائے جائیں گے، گھمائے جائیں گے، یعنی دور چلے گا، ان پر دور چلے گا۔ کس چیز کا؟ بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتنوں کا، یعنی چاندی کے آب خورے ہوں گے، ان کے اندر مشروب ہوگا جنتیوں کے لیے، اور وہ ان کے اوپر گھمائے پھرائے جائیں گے، یعنی جنتیوں کے پاس ان کے وہ خدام، وہ غلمان جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ لے کر ان کے درمیان پھریں گے، جس کا جی چاہے گا جون سا مشروب وہ پی لے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان کے اوپر پھرائے جائیں گے، دور چلے گا، گھوم پھر رہے ہوں گے ان کے پاس لے کر، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن۔ یہ چاندی کے برتن و اکواب، آنیہ اناؤن کی جمع ہے، یہ عمومی طور پر برتن کو کہا جاتا ہے، اور کوب، اکواب کوب ان کی جمع ہے کہ ایسا وہ پیالہ آب خورا جس کے پکڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، بڑا خوبصورت قسم کا، تو اسے کوب کہا جاتا ہے، پیالہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چاندی کے برتن اور آب خورے وہ ان پر لے کر گھومے پھریں گے ان کے ارد گرد، جو جنت کے اندر ان کے خدام ہوں گے اللہ نے مقرر کیے، کانت، وہ برتن ہوں گے، قواریرا، چاندی سے، قواریر میں نے شیشے کے برتن ہوں گے چاندی سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مرضی دنیا نے ترقی کر لی ہے، لیکن اس برتن کا وجود ناپید ہے۔ چاندی کو کوٹ کوٹ کر کتنا بھی باریک کر لیں، مکھی کے پر سے بھی زیادہ اگر وہ باریک اگر ہو جائے تو وہ اس طرح شیشے کی صورت اختیار نہیں کرتی۔ لیکن جنت کے اندر چاندی سے برتن تیار کیے ہوں گے شیشے کی مانند، جس طرح شیشے کے اندر، برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، اسی طرح ان برتنوں کے اندر سے بھی نظر آئے گا۔ یہ اعلیٰ قسم کے برتن، کانت قواریرا، یعنی یہ شیشے کے برتن ہوں گے، چاندی سے بنے ہوئے، یہ شیشہ نہیں ہوگا، کانچ کے برتن نہیں ہوں گے، بلکہ شیشہ نما برتن ہوں گے جو چاندی سے بنے ہوں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو بھی ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیں، کہ یہ چاندی کے برتن، جنتیوں کو ان کے اندر مشروب ملے گا، پینے کے لیے شراب ملے گی، پینے کے لیے مختلف قسم کے جو پانی، ان مشروبات ہوں گے وہ ان کو ملیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دنیا میں آپ کا یہ حکم ہے، اور آپ نے فرمایا، امت کو حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا لا تأکلوا فی آنیۃ الذہب والفضہ ولا تشربوا بصحافها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تأکلوا فی آنیۃ الذہب والفضہ ولا تشربوا، کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ پیو، نہ کھاؤ اور نہ پیو۔ دنیا کے اندر سونے کا برتن، خواہ وہ پلیٹ کی شکل میں ہو، خواہ وہ چمچے کی شکل میں ہو، پیالے کی شکل میں ہو، گلاس کی شکل میں ہو، کسی صورت میں بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے اور پیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب فی اناء من ذہب او فضہ، جو آدمی سونے کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے، سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے، فإنما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو یہ جنت کے اندر، تو دنیا کے اندر مومنوں نے جو صبر کیا، ان کے سامنے کفار پیتے تھے، دولت بھی بڑی تھی، دل چاہتا تھا کہ ہمارے چمچ سونے کے ہوں، پلیٹیں سونے کی ہوں، لیکن اس وجہ سے اس کو ترک کر دیا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، ان کو آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ وہ دنیا میں یہ استعمال کریں جو مرضی کریں، لیکن آپ کو یہ جنت میں ملیں گے آخرت میں۔ سونے اور چاندی کے برتن کھانے اور پینے کے لیے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ اس کے بدلے میں جو دنیا میں آپ نے ان کو چھوڑا اور ترک کر رکھا، دنیا میں صبر کیا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تحریم جو ہے ہر قسم کے برتنوں کے بارے میں ہے، کہ کھانے پینے کے برتن ہوں یا وہ چمچ کے طور پر استعمال کیے گئے ہوں، یا نہانے کے لیے استعمال کرنے ہوں، چائے پینے کے لیے استعمال کرنے ہوں، حتیٰ کہ سونے یا چاندی کی سرمے دانی بھی استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک برتن ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ آخرت دار و تکلیف نہیں ہے، وہ امتحان کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ انعام کی جگہ ہے، تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور انعام جنتیوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ سونے کے برتنوں میں، اب وہ آب خورے جو ہیں چاندی کے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور وہ غلمان جو اللہ نے مقرر کیے ہیں خدمت کے لیے، وہ لے کر گھوم پھر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر شیشہ نما چاندی کے برتنوں کا دور کیا جائے گا، دور چلے گا۔ قواریر من فضہ، وہ شیشے کے برتن وہ چاندی سے ہوں گے، چاندی سے بنے ہوں گے۔ قدروہا تقدیرا، ان کو مشروب پلانے والے انہوں نے پینے والے کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا۔ علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ اصل لذت کھانے اور پینے میں اس وقت آتی ہے کہ جب اس کے اندر کھانا پورا سورا ہو، وہ کھانے کے بعد نہ تو انسان بھوکا رہے اور نہ ہی یہ کہ وہ زیادہ ہو اور وہ کہے کہ اب میں کیا کروں۔ اور آپ نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ کسی کے پاس اگر چائے پئیں تو یا تو ان کے کپ بالکل چھوٹے ہوں گے، 2 گھونٹ کپ چائے کے پینے کے بعد لگتا ہے کہ ایک کپ اور مل جائے تو یہاں بعض لوگوں نے وہ 6 انچ کے لمبے کپ رکھے ہوتے ہیں، تو آدمی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیسے پیوں گا۔ جتنی اس کی طبع کے مطابق ہوتا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ اس پر زبردستی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو برتن کھانے اور پینے کے انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، ایک تو مطلب کہ وہ قدروہا تقدیرا، وہ برتن ایک اندازے کے مطابق بنے ہوئے ہوں گے، اور دوسرا ان کے اندر جو مشروب ہوگا وہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہوگا، اس کی منشا کے مطابق کہ جتنا وہ پی سکے، اور تاکہ آخر میں جو اس کے اندر لذت ہے وہ اس سے محروم نہ ہو۔ اب کسی کو اتنا بڑا گلاس بھر کر دے دیا جائے، نیچے اس کے زعفران جو مرضی ملائے، وہ بیچارہ آدھا گلاس پینے کے بعد باقی تو سب کچھ نیچے بیٹھا رہا۔ تو اس لیے یہ جنت کے اندر ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور نہ کوئی کہنے والا ہوگا بھی اس کو ختم کرو، سنت پوری کرو۔ تو قدروہا تقدیرا، ان کے وہ برتن بھی ایک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے، ان میں پینے والے کے مزاج کے مطابق، اور ان کے اندر جو مشروب ہوگا وہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اللہ وہ پلائے جائیں گے جنت کے اندر ایسے کاس، ایسے پیالے۔ کاس کہتے ہیں ایسے گلاس کو کہ جس کے اندر مشروبات ہو، بھرا ہوا گلاس جو، ان کو وہ کاس پلایا جائے گا، ایسا مشروب پلایا جائے گا، کانا مزاجہا، اس کے اندر مکس اپ کیا گیا ہوگا، اس کا مزاج ہوگا زنجبیلا، زنجبیل کا، یعنی سونٹ جس کو آپ بولتے ہیں۔ ادرک کو جب خشک کر لیا جائے نا، یہ ادرک جب استعمال کرتے ہیں ہم، تو اس کو پھر زنجبیل کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں سونٹ کہتے ہیں، یہ سونٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، یہ اس لیے کہ جنت کے اندر 2 قسم کے مشروب ہوں گے، ٹھنڈے بھی اور گرم بھی، ٹھنڈے بھی اور گرم بھی۔ ٹھنڈے مشروبات کا پہلے ذکر آ گیا، کانا مزاجہا کافورا، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور گرم مشروب ہے اس کا یہاں ذکر ہوا، چونکہ عربوں کے ہاں اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ عرب اپنے قہوے کے اندر، چائے کے اندر زنجبیل ملاتے تھے۔ زنجبیل ایک تو اس سے مزاج درست ہو جاتا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ پینے والی چیز کی لذت بڑھ جاتی،
اور اس کے بے شمار طبی فوائد ذکر کیے ہیں بعض مفسرین نے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پلائے جائیں گے ایسے کاس، ایسے گلاس، کانا مزاجھا زنجبیلا، جن کے مشروب کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ فرمایا اینن، یہ زنجبیل یہ کہاں سے وہ بھر بھر کے لائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینن، ایک چشمہ ہے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، تسمى سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی یہ زنجبیل کی ملاوٹ والے کاس بھر بھر کے لائے جائیں گے ایسے چشمے سے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ یہ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے اوپر ان کی خدمت کے لیے گھوم پھر رہے ہوں گے ولدان، بچے، یعنی چھوٹی عمر کے بچے خدمت کے لیے گھوم رہے ہوں گے، مخلدون، جو ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے، یعنی کبھی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، ان کی عمر کبھی زیادہ نہیں ہوگی کہ اب یہ خدمت کرنے والا بوڑھا ہو چکا ہے، اب تو اس سے ٹرے بھی نہیں اٹھائی جاتی، چلا بھی نہیں جاتا، اور پھر جنتی محسوس کریں کہ یہ تو ہمارا بزرگ ہے، اس کو ہم کیسے آرڈر کریں کوئی چیز لا، نہیں، عین لذت پوری کرنے کے لیے وہ حشاش بشاش، چاقو چوبند، نو عمر غلمان ہوں گے، جو اللہ رب العزت نے بطور خادموں کے طرز پر جنتیوں کی خدمت کے لیے مقرر کیے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، کیونکہ جنت کی ہر چیز خوبصورت، اور یہ غلمان اتنے خوبصورت ہوں گے، اذا رأیتہم، جب آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم، آپ گمان کریں گے ان کو، لؤلؤا منثورا، جیسے کہ لولو ہیں، موتی ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، یعنی اتنے خوبصورت خوشنما چل پھر رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ رہے ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے، اور بڑے بھلے معلوم ہوں گے، بڑے اچھے لگیں گے جنتیوں کو یہ ذکر کرنے کے بعد۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جو نعمتیں ہمارے لیے تیار کی ہیں، کبھی ذرا آپ ان کے بارے میں اس حدیث پاک کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ جنت کی ہر چیز کتنی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جنتیوں میں سب سے گروہ، جنتیوں کا جو سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کے چہرے اس قدر چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے۔ فرمایا والذین یلونہم، جو ان کے بعد دوسرے نمبر پر آئیں گے، وہ ہوں گے علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، جو آسمان کے اندر سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے اس کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ فرمایا لا یبولون، جنت کے اندر بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، ولا یتغوطون، نہ پیشاب کی نہ پخانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، ولا یمتخطون، اور نہ ہی ناک سے کوئی مواد جنتیوں کے نکلے گا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی جس سے کسی کو کراہت محسوس ہو، ولا یتفلون، اور نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، امشاتہم الذہب، فرمایا جنتیوں کو جو کنگھیاں ملیں گی بال وغیرہ درست کرنے کے لیے، وہ سونے کی ہوں گی، سونے کی کنگھیاں ہوں گی، ورشحہم المسک، جو کچھ کھائیں پیئیں گے وہ پسینے کے ذریعے نکل جائے گا، اور پسینہ کیا ہوگا؟ کستوری، پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، مجامرہم العلوہ، اور ان کی جو انگیٹھیاں ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جس طرح اس کے اندر عود ہوگا، عود، بہترین قسم کا عود، جس کا نام یہی ہم دنیا والا ہے لیکن اس کا تصور نہیں ہم کر سکتے، اس قدر خوشبو ہوگی، وازواجہم الحور العین، اور ان کی بیویاں حور العین ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اخلاقہم، تو یہ جو حوریں ہیں ان کے آپ خوبصورتی کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا حسن و جمال، کہ ان کے ہڈیوں کے اندر جو مخ ہے وہ باہر سے نظر آئے گی، اور اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر لو ان امرأۃ من اہل الجنہ
اطلعت علی اہل الارض علی الارض، اگر جنت کی ایک حور جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، بیوی تیار کی ہے، وہ زمین پر اس طرح جھانک کر دیکھ لے، جھانک کر دیکھ لے، لاضاء ما فیہا، تو پوری دنیا بقعہ نور بن جائے، ساری دنیا روشن ہو جائے۔ اور فرمایا ولا نصیفها علی راسها خیر من الدنیا وفیہا، حور کے سر پر جو دوپٹہ ہے جنتی بیوی کے سر پر، وہ دنیا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے، پوری دنیا کی دولتیں دے کر بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بیویاں حور و نیل ہوں گی، اخلاقہم علی رجل واحد، ان کے اخلاق ایک سب سے اعلیٰ اور عمدہ آدمی کی طرح ہوں گے، ان کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہ ہوگا، نہیں ہوگا، صاف دل ہوں گے۔ علی صورت ابیہم آدم ستون ذراعا فی السماء، ان کے قد اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد کی طرف ہوں گے، اونچائی میں 60 ہاتھ، اونچائی میں 60 ہاتھ، اور جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے جنتی۔ اور عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال، تقریباً 30-33 سال جس طرح کی عمر ہوتی ہے۔ تو جنتی لوگ جو ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان آیات کریمہ میں کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان خدام کو، ان غلمان کو جو خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو آپ گمان کریں گے جیسے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں گے وہاں، ثم کا معنی وہاں، رأیتا دیکھیں گے، نعیمن بے شمار نعمتیں، و ملکن کبیرہ اور بہت بڑی بادشاہت، یعنی جب جنت دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں کی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، اور ایسی ایک بہت بڑی بادشاہت کہ جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر کوئی شاہی محل جس کو بہت پیسہ جس پہ لگایا گیا ہو، سونے اور چاندی سے بھی آپ تعمیر کر لیں، تو بعض اوقات انسان دیکھ کر کہتا ہے کہ یار اتنا عالی شان محل، جتنا بھی عالی شان کیوں نہ ہو، جنت کے محل اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہیں جو اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب آپ دیکھیں گے وہاں دیکھیں گے نعیمن بے شمار نعمتیں، و ملکن کبیرہ اور بہت بڑی بادشاہت۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل شروع کریں گے، کیونکہ اگلے درس کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں تو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے، اور جو بھی نعمتیں اللہ نے اہل جنت کے لیے مقرر کی ہیں ہمیں عطا فرمائے۔ بھائی جمیل صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ایک عزیز ہیں جمیل صاحب، ان کے پھوپھا فوت ہو گئے ہیں، پھوپھو فوت ہو گئی، تو ان کے لیے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے لواحقین سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق دے، اور فوت ہونے والی بہن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری ایک بڑی پیاری سی بیٹی ہے مشعل یا مرحا، تو اس کو بولنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کی یہ مشکل بھی آسان فرمائے اور اس کو قوت گویائی نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے بزرگ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح والی ببرکت عمر نصیب فرمائے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و رحمت سے اپنے اس مبارک گھر میں قرآن و حدیث کی اس مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور کیا مزہ ہو کہ ادھر بھائی سلیم صاحب بیٹھے ہوں، بھائی نثار صاحب بیٹھے ہوں سونے اور چاندی کے پلنگوں پہ ٹیک لگا کر، ادھر مجھ جیسے فقیر بیٹھے ہوں آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے نقشے کھینچے ہیں جنت کے، انشاءاللہ آگے آئیں گے، کہ انسان پڑھ کر ہی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی کہ جن جن چیزوں پر ہم نے دنیا میں صبر کیا، مسلمانوں نے اللہ کا حکم مان کر، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ رب العزت وہ مواقع ان کو جنت میں عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
اسی جنت کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جنت میں تمام نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ ابھی عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک چھوٹا سا درس ہے مسجد الجویزی میں، گارڈن والی مسجد میں، وہاں ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے، الاصول الثلاثہ، عقیدے کی کتاب ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ عشاء کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر کوئی ساتھی وہاں قریب کے رہنے والے ہیں تو کوشش کریں، تاکہ 15-20 منٹ کا وہ درس ہوتا ہے، اس میں چیزیں جو ضروری بیان کی جاتی ہیں ہر مسلمان کے لیے، جن کا جاننا ضروری ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔